بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم يبق من النبوة الا المبشرات قالوا وما المبشرات قال الرؤية الصالحة او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام صدق رسول النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم عزیز دینی بھائیوں، مجھے اس کل جو بات چل رہی تھی پہلے تو اس کو پورا کر دے ہوئے، اس کے بعد جو آج کا موضوع ہے خواب کے بارے میں کہ خواب کی حیثیت کیا ہے اور خواب کیا چیز ہے، اس کے بارے میں کچھ باتیں ضروری لوگوں کے سامنے آ جاوے۔ تو پہلے تو جو گزشتہ کل کا جو موضوع تھا وہ پورا ہو جاوے۔ گزشتہ کل جو باتیں بیان کی جا رہی تھی وہ کون سی باتیں تھی؟ مسلمان کا دوسرے مسلمان پر کیا حق ہے، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر کیا حقوق ہے، ان حقوق کو ادا کرنے کی فکر۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کتنی باتوں کا حکم دیا تھا؟ 7 باتوں کا حکم دیا۔ حضور جب کسی بات کا حکم دے یہ حکم پوری امت کے لیے ہے، ایسا نہیں کہ اس زمانے میں صحابہ کے لیے تھا اور ہمارے لیے نہیں ہے، نہیں، ہم بھی حضور کے کیا ہیں؟ متبع ہیں، حضور کے ماننے والے ہیں، حضور کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں، اس لیے احکامات ہمارے لیے بھی ہیں۔ ان باتوں میں سے کل 7 باتوں کا آپ نے حکم دیا تھا۔ کتنی باتیں؟ 7 باتوں میں سے 2 باتوں کا ذکر ہو گیا۔ ایک بات تو مریض کی عیادت کرنا، اس کا ثواب بھی میں نے ذکر کر دیا تھا، اور جنازے کا اتباع کرنا، جنازے کے پیچھے چلنا، اور جنازے کے متعلق جو کچھ ضروری باتیں تھی وہ بھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دی تھی۔ اب 2 چیزیں ہو گئی، اب تیسری چیز بتشمیت العاطس۔ بتشمیت العاطس اس کا معنی کیا ہے؟ چھینکنے والے کو چھینک کا جواب دینا۔ کسی آدمی کو چھینک آ جاوے اور وہ الحمدللہ کہے تو اس کے جواب میں تم کیا کہو؟ یرحمک اللہ کہو۔ اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہو، اور اس نے جواب میں یرحمک اللہ کہہ دیا تو تم اس کے جواب میں چھینک کھانے والا اس کے جواب میں کیا کہے؟ یہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔ یہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔ ایک آدمی نے چھینک کھائی، 3 دعائیں ہو گئی۔ کتنی دعائیں؟ 3 دعائیں ہو گئی۔ ایک نے الحمدللہ کہہ دیا، دوسرے نے یرحمک اللہ کہہ دیا، پھر اس کے جواب میں یہدیکم اللہ کہہ دیا، تو 3 دعائیں ہو گئی۔ آپس میں دعاؤں کا کیا ہو گیا؟ تبادلہ ہو گیا۔ ایک مسلمان نے ایک کو دعا دی اور دوسرے مسلمان نے دوسرے کو دعا دی۔ سلام میں یہی ہوتا ہے، سلام میں بھی کیا ہے؟ دعا ہے۔ سلام بھی ایک طرح کی، ہم کہتے ہیں کوئی مسلمان بھائی ملا تو کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم، یعنی کیا مطلب؟ تم پر صحیح سلامتی رہے، اللہ تعالیٰ تم کو صحیح سالم رکھے۔ اب یہی لفظ جو سلام کا لفظ ہے، اگر ہم اردو میں کہیں کسی کو اللہ تعالیٰ تم کو اچھا رکھے، ایسا اردو میں بولے اس کو تو اس کو اچھا لگے گا؟ نہیں لگے گا کہ ہاں مجھے دعا دی، مگر ہم اس کے ترجمہ پر غور نہیں کرتے ہیں۔ اس کے اندر یہی معنی ہے، السلام علیکم کے اندر بھی ہم گویا کہ ہمارے مسلمان بھائی کو کیا دے رہے ہیں؟ دعا دے رہے ہیں۔ تو ہم نے اس کو دعا دی، اب وہ ریٹرن کیا کہتا ہے؟ وعلیکم السلام، تم پر بھی سلامتی ہو، خالی میرے پر نہیں تم پر بھی سلامتی ہو، اللہ تعالیٰ تم کو بھی صحیح سالم رکھے، جیسے تم نے مجھے دعا دی ایسے میں تم کو بھی دعا دے رہا ہوں، اور اللہ تعالیٰ تم کو بھی کیا رکھے؟ صحیح سالم رکھے۔ تو آدمی یہ ایک دوسرے کو کیا دیتا ہے؟ دعائی دیتا ہے۔ تو چھینکنے کے اندر بھی ایک دوسرے کو کیا دینا ہے؟ دعائی دینا ہے۔ چھینک کا جواب دینا واجب ہے، یہ مسئلہ سن لو آپ اچھی طرح، ہمیں اس کا احساس نہیں ہے یہ چھینک کا جو جواب، مگر کب جواب دینا واجب ہے؟ جبکہ اس نے الحمدللہ کہا، جبکہ اس نے کیا کہا؟ الحمدللہ کہا تو جواب دینا واجب، اس نے الحمدللہ نہیں کہا تو جواب دینا واجب نہیں۔ باقاعدہ حدیث میں ذکر کیا گیا ہے،
ایک صحابی کو چھینک آئی انہوں نے الحمدللہ کہا تو حضور نے جواب کے اندر کیا کہا؟ یرحمک اللہ کہا. حضور بھی جواب دیتے تھے. اور یہ بات طے ہے کہ حضور نے جتنی باتیں بتائی سب سے پہلے عمل کرنے والے کون ہوتے تھے؟ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. آپ خود عمل کرتے تھے اور امت کو کیا کرتے تھے؟ بتاتے تھے. ایسا نہیں کہ آپ سید الانبیاء ہیں تو آپ کے لیے کوئی الگ احکامات، آپ کے لیے کوئی چیزیں نئی چیزیں نہیں. نماز آپ کے لیے بھی ہے، روزے آپ کے لیے بھی ہے. جو احکامات، ہاں کچھ خصوصی احکامات جو کلام اللہ میں ذکر کیے گئے ہیں وہ الگ مسئلہ ہے. جیسے آپ نے زیادہ شادیاں کی وہ الگ مسئلہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے کلام اللہ میں اس کو ذکر کر دیا ہے جو آپ کے خصوصی احکامات ہیں. باقی عام احکامات کے اندر جیسے آپ بھی عمل کرتے تھے اور امت کو بھی اسی کا کیا دیتے تھے؟ حکم دیتے تھے. تو ایک صحابی نے چھینک کھائی، الحمدللہ کہا تو جواب میں آپ نے کیا کہا؟ یرحمک اللہ کہا. اس کے بعد دوسرے صحابی کو چھینک آئی، انہوں نے الحمدللہ نہیں کہا تو آپ نے بھی یرحمک اللہ نہیں کہا، جواب نہیں دیا آپ نے. تو وہ صحابی یوں کہنے لگے اللہ کے رسول فلاں کو چھینک آئی تو آپ نے دعا دی اس کو، اور یہ حضور کی دعا کے سب کیا رہتے تھے؟ مشتاق رہتے تھے. حضور دعا دے یرحمک اللہ، اللہ تعالیٰ تمہارے پر کیا کرے؟ رحم کرے. تو حضور کی کیا دعا رائگا جائے گی؟ قبول نہیں ہوگی؟ یقیناً قبول ہونے والی ہے. اس سے فوراً صحابی کو اشکال ہوا کہ اللہ کے رسول آپ فلاں کو چھینک آئی تو آپ نے جواب میں یرحمک اللہ کہا، اور میں نے چھینک آئی تو آپ نے مجھے کچھ نہیں کہا. تو آپ نے فرمایا اس نے الحمدللہ کہا تھا اور تم نے الحمدللہ نہیں کہا. اس نے الحمدللہ کہا تھا تم نے جواب میں کیا کہا؟ یرحمک اللہ کہا، اور تم نے الحمدللہ نہیں کہا، اس لیے تم کو جواب دیا گیا نہیں. تو یہ جواب دینا کیا ہے؟ واجب ہے. اور واجب کیسا ہے؟ واجب علی الکفایہ. واجب علی الکفایہ. ایک ہے واجب عین، جیسے فرض کے اندر دو قسمیں ہیں، ایک ہے فرض عین اور ایک ہے فرض کفایہ. جیسے نماز ہے، روزہ ہے، یہ کیا چیزیں ہیں؟ فرض عین. ہر ایک کو کرنا ہے، کسی کو چھٹکارا نہیں کہ کوئی نماز پڑھے کوئی نہ پڑھے، ایسا نہیں چلے گا. سب کو پڑھنی پڑے گی. بالغ ہو گیا نماز فرض، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، چاہے بیمار ہو تندرست ہو مسافر ہو کوئی بھی ہو. روزہ بھی ہر ایک کو رکھنا ہے، فرض عین ہے. جنازے کے لائن کی جو مسائل ہے، غسل دینا، جیسے کل کچھ باتیں کہی گئی تھی، غسل دینا ہے، اس کو دفن کرنے کے لیے جانا ہے، نماز پڑھنا ہے، یہ کیا فرض علی الکفایہ. کچھ لوگوں نے کر لیا، سب کی ذمہ داری کیا ہو گئی؟ ساتھی. اور اگر کسی نے بھی نہیں کیا تو پورا گاؤں کیا ہوگا؟ گنہگار بنے گا. پورے سب لوگ گنہگار بنیں گے. اور کچھ لوگوں نے کام کر لیا تو سب کے ذمے سے کیا ہو گیا؟ ساتھی. تو اسی طرح یہ چھینک کا جواب دینا یہ واجب علی الکفایہ ہے. 6-7 آدمی بیٹھے ہوئے تھے، ایک کو چھینک آ گئی، اس نے الحمدللہ کہا، اور 6-7 میں سے ایک نے یرحمک اللہ کہہ دیا تو سب کی طرف سے کافی ہو گیا. سب کو الگ الگ یرحمک اللہ کہنا کوئی ضروری نہیں ہے. ایک نے بھی کہہ دیا تو سب کی طرف سے کام بن جائے گا. مگر ایک نے بھی جواب نہیں دیا اور ایک نے بھی یرحمک اللہ نہیں کہا تو جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں 6-7 آدمی جو بھی بیٹھے ہوئے ہیں سب کے سب کیا بنیں گے؟ گنہگار بنیں گے. یہ واجب ہے، اور واجب پر عمل کرنا کیا ہے؟ ضروری. جیسے فرض پر عمل کرنا ضروری ایسے واجب پر بھی عمل کرنا ضروری. تو یہ چھینک کا جواب دینا یہ کیا ہے؟ واجب ہے. آج تک ہم نے اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں دی. نہ چھینک کھانے والا کوئی الحمدللہ کی فکر کرتا ہے، نہ جواب کی کوئی فکر کرتا ہے، کوئی اس پر توجہ ہی نہیں ہوتی ہے. اصل اللہ تعالیٰ نے سب دعائیں کیوں رکھی ہے؟ حضور نے سب دعائیں ہمیں کیوں سکھائی ہے؟ تاکہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کا کیا رہے؟ دھیان رہے. مقصد یہ ہے کہ تمہارا دل کس سے جڑ جاوے؟ اللہ تعالیٰ سے جڑ جاوے. تو ان دعاؤں کے ذریعے سے اپنے دل کو اللہ تعالیٰ سے کیا کرنا ہے؟ جوڑنا ہے. اس الحمدللہ کہو، یرحمک اللہ کہو، یہدیکم اللہ کہو، یہ سب دعائیں پڑھو تاکہ تمہارا دھیان کس کی طرف چلا جاوے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف چلا جاوے. ایک حدیث میں ذکر کیا گیا التصاوب من الشیطان والغطاس من الرحمن. جمائی لینا یہ شیطان کی طرف سے ہے، اور چھینک کھانا یہ کس کی طرف سے ہے؟ رحمان کی طرف سے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے. یعنی چھینک گویا کہ اللہ تعالیٰ کی کیا ہے؟ بہت بڑی نعمت ہے. اطباء بیان کرتے ہیں، اطباء کہتے ہیں جو آدمی کو چھینک آتی ہے تو کوئی بیماری اس پر حملہ کرنے والی ہوتی ہے، کوئی بیماری اس کے اوپر حملہ کرنے والی ہوتی ہے، وہ بیماری لگنے والی ہوتی ہے، اس کو چھینک آ جاتی ہے. اس چھینک کی برکت سے یہ بیماری دفع ہو جاتی ہے. یہ بیماری کیا ہو جاتی ہے؟ دفع. تو چھینک یہ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، رحمان کی طرف سے ہے. یہ اچھی چیز ہے. اور ہمارے برادران وطن کے اندر کیا دیکھیں گے
چھینک کھانے سے کیا لیتے ہیں وہ لوگ؟ بدفعلی لیتے ہیں. آپ صبح کے وقت جائیں گے اور وہ بھی آپ کے ساتھ جا رہے ہوں گے. خیر یا تو اختلاط نہیں ہے اللہ کے فضل سے، بہت اللہ کا کرم ہے کہ اختلاط نہیں ہے، بہت بڑی چیز ہے. اور اگر صبح کے وقت آپ نے چھینک کھا لی تو وہاں پہ چلا جائے گا. وہ بدفعلی لیتے ہیں چھینک کھانے سے. اور ہمارے مذہب میں کیا چیز؟ چھینک کس کی طرف سے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے کہ چھینک کھانے سے بہت ساری بیماریاں کیا ہو جاتی ہے؟ دفع ہو. آپ دیکھو خود آپ کو احساس ہوگا، ایک چھینک نہیں آئی ہے، چھینک آنے جیسا ہو رہا ہے تو کیسی بے چینی ہوتی ہے، آوے آوے کیسی بے چینی ہوتی ہے. اور چھینک آ جاتی ہے، اب دیکھو بشاشت، کیسی بشاشت آ جاتی ہے. اور چھینک اچھی طرح آوے، ایک بات دفعہ معمولی آتی ہے، تسلی نہیں ہوتی ہے. اور بعد دفعہ چھینک ذرا کیا ہوتی ہے؟ اچھی طرح آتی ہے. تو دیکھ لو خود آپ کو فرق محسوس ہوگا. اچھی طرح چھینک آ گئی تو طبیعت میں کیا آ جاتی ہے؟ بشاشت آ جاتی ہے. تو یہ چھینک کس کی طرف سے ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ جسم میں کیا آ جاتی ہے؟ بشاشت آ جاتی ہے، کاہلی دور ہو جاتی ہے، کاہلی دور ہو جاتی ہے، سستی دور ہو جاتی ہے. اور تصاوب جمائے لینا کس کی طرف سے ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ، یہ شیطان کی طرف سے ہے. جمائے کس کی طرف سے ہے؟ شیطان کی طرف سے ہے. جمائے کس کو آتی ہے؟ جس کو سستی ہو. جس کو سستی ہوگی اس کو کیا ہے کہ جمائے. یہ جمائے کس کی علامت ہے؟ سستی کی علامت ہے. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سستی سے کیا چاہیے؟ پناہ چاہیے. سستی سے کیا چاہیے؟ پناہ. دعا ہے باقاعدہ، آپ دعا پڑھتے بھی ہوں گے کبھی کبھی، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل. یہ کسل کا لفظ ہے، تو کسل کے معنی کیا ہے؟ دعا پڑھتے بھی ہوں گے، بازو کا آتی بھی ہوگی. تو کسل کے معنی کیا ہے؟ سستی. تو حضور نے کسل سے اور سستی سے کیا چاہیے؟ پناہ. یہ اچھی چیز نہیں ہے، سستی غلط چیز ہے. سستی ایسی نقصان دہ ہے کہ آدمی کو بہت سارے اچھے کام سے روک دیتا ہے. مسجد میں آ گیا، سستی ہے، قرآن لے کر نہیں بیٹھے گا، بیٹھا رہے گا. اور اگر چستی ہو تو سیدھا قرآن لے کے بیٹھ جائے گا، تسبیح لے کے بیٹھ جائے گا. یہ فرق پڑے گا. کاروبار پر جانا ہے، گھر پر ہے، چائے بیا ناشتہ واشتہ کر لیا، اگر سستی ہے تو کیا کاروبار پر نہیں جائے گا، بیٹھا رہے گا. سستی ہے. اس سستی کا بہت بڑا نقصان ہوتا ہے. دنیا کا بھی نقصان ہوتا ہے اور آخرت کا بھی کیا ہے؟ نقصان ہوتا ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کیا چاہیے؟ پناہ چاہیے. تو ہمیں یہ دعا پڑھنی چاہیے. اور سستی کے دور کرنے کا علاج صرف کیا ہے؟ چستی. اس کی کوئی دوا نہیں آتی ہے سستی دور کرنے کے لیے. چلو کوئی ٹونک آتی ہو، دوا پی لو تو سستی کیا ہو جاوے؟ دور ہو جاوے. یا کوئی پھوک مار دو تو سستی دور ہو جاوے. یا کوئی اس کا علاج نہیں ہے، کوئی اس کے لیے ٹونک نہیں آئے گا. اس کا ایک ہی علاج ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرما دیا کہ سستی کا علاج کیا ہے؟ چستی. سست مت بنو، چست بن جاؤ. سستی ختم کرو. وہ اپنی اختیار کی چیز ہے. جی نہیں چاہتا ہے قرآن شریف لانے کا، مگر نہیں، لے لو قرآن شریف اور پڑھنا شروع کر دو. تھوڑی دیر کے بعد کیا آ جائے گی؟ چستی آ جائے گی آٹومیٹک. اس سے سستی کو دور کرنا یہ اپنے اختیار کی چیز ہے. یہ اپنے اختیار میں نہیں، ایسا نہیں ہے، دور کر سکتا ہے. تو تصاوف جمائی یہ کس کی طرف سے ہے؟ شیطان کی طرف سے. سست کرنے کے لیے بنا شیطان آدمی کو کیا کرنا چاہتا ہے؟ سست کرنا چاہتا ہے تاکہ اچھے کام نہ کرے، دنیا کے کاروبار نہ کرے، سست پڑا رہے. اس لیے جمائے آنا اچھی چیز نہیں، اور چھینک کا آنا یہ کیا چیز ہے؟ اچھی چیز ہے. تو چھینک کا جواب کس سے دینا ہے؟ یرحمک اللہ سے. اچھا کتنی دفعہ جواب دینا؟ بعض دفعہ چھینکیں مسلسل آتی ہے. ایسا بھی ہوتا ہے کسی کو چھینک چڑھ جاتی ہے تو مسلسل چھینکیں ہی چھینک آ رہی ہے، تو کب تک کہتے رہنے کا رحمک اللہ؟ اب کیا یہی کام ہے، دوسرا کوئی کام ہی نہیں کرنے کا پھر؟ تو اس کا بھی حدیث میں باقاعدہ حکم ذکر کیا گیا. ایک صحابی کو چھینک آئی، اس نے صحابی نے الحمد للہ کہا، اپنے جواب میں کیا کہا؟ یرحمک اللہ. پھر چھینک آئی، انہوں نے الحمد للہ کہا، آپ نے پھر رحمک اللہ کہا. پھر چھینک آئی، انہوں نے الحمد للہ کہا، آپ نے رحمک اللہ کہا. پھر چوتھی دفعہ چھینک آئی تو آپ نے کیا فرمایا؟ رجل مسکوم. آپ نے کیا فرمایا؟ اس کو سردی ہو گئی ہے. رجل مسکوم، یہ ایسا آدمی ہے کہ جس کو کیا ہو گئی ہے؟ سردی ہو گئی ہے. یہ چھینکیں کس کی وجہ سے آ رہی ہے؟ سردی کی وجہ سے آ رہی ہے. پھر آپ نے بعد میں جواب نہیں دیا. تو پہلی دفعہ جواب دینا واجب، پہلی دفعہ جواب دینا واجب، دوسری دفعہ سنت، دوسری دفعہ سنت، تیسری دفعہ بھی سنت، تیسری دفعہ بھی سنت. پھر آگے جواب نہیں ہے. اب ختم کرو. اس سے کہا اس کو تو بیماری ہو گئی ہے، تکلیف ہو گئی ہے، چھینکیں بار بار آتی رہتی ہے. اب جب بات کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک ایک بات کیا کر دی ہے؟ سکھا دی ہے. ہمیں تعلیم دے دی ہے کہ چھینک کا جواب بھی کتنی دفعہ دینا ہے.
ایک آدمی کو بار بار چھینکے آوے تو کب تک جواب دیتا رہے گا؟ تو حضور نے خود اس کی کیا دے دی؟ ہمیں تعلیم دے دی. تو 3 دفعہ جواب دیا جاوے, 3 دفعہ کے بعد کیا کر دیا جاوے؟ چھوڑ دیا جاوے. یہ آدمی بیمار ہے, اس کو چھینکیں آتی رہے گی. تو تیسری بات کیا ہوئی؟ تشمیت العاطس, چھینک کھانے والے کا چھینک کا کیا دینا؟ جواب دینا. ونصر الضعیف, اور کمزور کی مدد کرنا. کتنے ہاتھ بتائے؟ 7 ہاتھ. پہلا ہاتھ بیمار کی عیادت, پھر جنازے کا اتباع, پھر چھینک کھانے والے کا جواب دینا. یہ مسلمان کا باقاعدہ ہم پر کیا ہے؟ حق ہے. جیسے سلام کرے کوئی تو جواب دینا ہے ہمارے ذمہ کیا ہے؟ حق ہے. اور جواب دینا کیا ہے؟ واجب ہے. ہم نے کسی نے ہم کو سلام کیا تو ہمیں جواب دینا کیا ہے؟ واجب ہے. ایسا نہ سمجھے کہ سنت ہے, جواب دیا تو بھی چلے گا اور جواب نہیں دیا تو بھی چلے گا. نہیں, جواب دینا واجب ہے. اگر نہیں دیا جواب تو آدمی گنہگار بنے گا, واجب کے چھوڑنے والا بنے گا, اور واجب کا چھوڑنے والا کیا ہوتا ہے؟ گنہگار ہوتا ہے. جیسے سلام کا جواب دینا واجب, اسی طرح چھکنے والے نے جب الحمدللہ کہا اس کا جواب دینا بھی کیا ہے؟ واجب. کتنی چیزیں ہو گئی؟ 3. چوتھی چیز, ضعیف کی مدد کرنا, کمزور کی مدد کرنا. وعون المظلوم, اور مظلوم کی مدد کرنا. 2 چیزیں, کمزور کی بھی مدد کرو اور مظلوم کی بھی کیا کرو؟ مدد کرو. کسی پر ظلم کیا جا رہا ہے, کسی کو ستایا جا رہا ہے, تو کہو اس کو کیوں اس کو ستا رہا ہے, تو کیوں اس کو پریشان کر رہا ہے, اس کو سمجھانے کا تو غلط کر رہا ہے یہ. تو کوئی بھی مظلوم ہو تو اس کی مظلوم کی کیا کرو؟ مدد کرو. حدیث میں ذکر کیا گیا, فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ اگر کسی پر ظلم کیا جا رہا ہے, کسی کو ستایا جا رہا ہے, اور ہم اس ظلم کے دفع کرنے پر قادر ہیں, اس ظلم کو ہٹا سکتے ہیں, ہم ظلم کے دفع کرنے پر ہم کیا ہے؟ قادر ہے, اور ہم نے ظلم دفع نہیں کیا, ظلم نہیں ہٹایا, تو ممکن ہے کہ تم کو اللہ تعالیٰ کا عذاب گھیر لے. ممکن ہے کہ تم کو اللہ تعالیٰ کا کیا گھیر لے؟ عذاب گھیر لے, عذاب تم کو پکڑ لے. اتنی سخت وعید بیان کی گئی ہے. اس سے کمزوروں کی مدد کرنی چاہیے اور مظلوم کی کیا کرنی چاہیے؟ مدد کرنی چاہیے. بے یارو مددگار نہیں چھوڑنا چاہیے. حدیث میں ذکر کیا گیا, مسلمان کا بھائی ہے, وہ اپنے بھائی کو بے یارو مددگار نہیں چھوڑتا ہے, اس پر ظلم نہیں کرتا ہے, اس کے ساتھ خیانت نہیں کرتا ہے, اس کے ساتھ دھوکے بازی نہیں کرتا ہے. مسلمان کا کیا ہے؟ بھائی. اور ایک حدیث میں ذکر کیا گیا کہ جب تک انسان کسی بندے کی مدد میں رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد میں رہتے ہیں. کتنی بڑی فضیلت ہے. ہم ہمارے بھائی کی کیا کر دیں گے؟ مدد کر دیں گے. تو ہماری مدد کون کرے گا؟ اللہ تعالیٰ مدد کرے گا. ایک حدیث میں ذکر کیا گیا, تم زمین والوں پر رحم کرو, آسمان والا کیا کرے گا؟ تم پر رحم کرے گا. رحمان رحم کرنے والا, جو سب پر کیا کرنے والے ہیں؟ رحمان, یہ تمام پر رحم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سب پر رحم کرتے ہیں. تم زمین والوں پر رحم کرو, آسمان والا تم پر کیا کرے گا؟ رحم. اب اللہ کی مدد اپنے ساتھ لینی ہے تو کتنا آسان طریقہ. ہم کسی ہمارے بھائی کی کیا کر دے؟ مدد کر دے, تو اللہ کی مدد کیا ہو جائے گی؟ ہمارے ساتھ. اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہو گئی تو کیا ہمارا کام نہیں بنے گا؟ یقیناً ہمارا کام کیا ہو جانے والا ہے؟ بن جانے والا ہے. اس لیے ہمیں ضعیف کی مدد, کمزور کی مدد کرنے کی, اور مظلوم کا بھی کیا کرنے کا؟ تعاون کرنے کا, مظلوم کا ساتھ دینے کا. اس لیے یہ کتنی چیزیں ہو گئی؟ 2 چیزیں. تو کل ملا کر کتنی چیزیں ہو گئی؟ 5 چیزیں ہو گئی. مریض کی عیادت, جنازے کے پیچھے چلنا, چھکنے والے کا جواب, کمزور کی مدد, مظلوم کی مدد. کتنی چیزیں ہو گئی؟ 5. چھٹی چیز افشاء السلام, سلام کو کیا کرنا؟ پھیلانا. یہ بھی مسلمان کے تو بار بار پہلے بھی کہا جا چکا ہے, سلام کا پھیلنا اور سلام کی کیا فضائل ہے, بار بار اس کو ذکر کیا جا چکا ہے, کہا جا چکا ہے. یہ بھی کس طرح چھٹا حق یہ ہے کہ سلام کو کیا کرو؟ پھیلاؤ, اور سلام کا جواب دو. سلام کا, اور خود کلام اللہ میں اس کا حکم دیا گیا ہے, وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا. الفاظ دیکھیے ذرا, اللہ تعالیٰ کیا الفاظ فرماتے ہیں, ذرا غور کرو. یعنی کس طرح اللہ تعالیٰ حکم دیتے سلام کا. وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ, جب تم کو سلام کیا جاوے, یہ نہیں کہا اللہ تعالیٰ سلام کرو. مسلمان ہو کر سلام نہ کرے, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا ہے. مسلمان ہو کر کے سلام نہ کرے, یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, جب تم کو سلام کیا جاوے, مسلمان ہے سلام تو کرے گا ہی وہ, جب تم کو سلام کیا جاوے, وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ, جب تمہیں سلام کیا جاوے, فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا, تو تم سلام کا جواب دو, اس سے اچھا جواب دو, اس سے اچھا جواب دو.
اور अब रुद्दूहा, या फिर उसी को क्या कर दो, वापस कर दो। किसी ने तुम्हें क्या कहा, अस्सलामु अलैकुम कहा, तो उसका जवाब उसे अच्छा दो। क्या कहो जवाब में, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह, ये जवाब दो। हदीस में बाकायदा जिक्र किया गया, एक सहाबी आए और सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम सलाम किया, आपने जवाब दिया वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह, जवाब दिया आपने बढ़ा करके। दूसरे सहाबी आए, उन्होंने सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, इस तरह सलाम किया, तो आपने जवाब दिया वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, एक लफ्ज आपने बढ़ा दिया और जवाब दिया। तीसरे सहाबी आए, इन्होंने सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, और आपने जवाब में क्या कहा, अलैह, सिर्फ क्या कहा, अलैह। तो उन सहाबी को इश्काल हुआ कि आगे वालों ने सलाम किया तो कुछ बढ़ा के आपने कहा और मुझे तो खाली अलैह सिर्फ कहा। तो आपने फरमाया तुमने मेरे लिए कुछ रखा ही नहीं, सब तुमने ही कह दिया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, पूरा तुमने कह दिया, अब क्या रखा, इसलिए मैंने क्या कह दिया, अलैह। जो तुमने दुआएं मुझे दी है वो सब दुआएं तुम्हारे ऊपर, जो दुआएं तुमने मुझे दी है वो सब दुआएं तुम्हारे ऊपर। तो सलाम का ततिम्मा क्या है, बरकात। इसलिए सलाम का जवाब अल्लाह ताला कलामुल्लाह में फरमाते हैं, उससे अच्छा दो। अस्सलामु अलैकुम का तो जवाब में क्या कहो, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। उसने कहा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह का तो जवाब में क्या कहो, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और अच्छे अंदाज से कहो, अच्छी कैफियत से कहो, तो सामने वाला क्या हो जाएगा, खुश हो जाएगा। ये है सलाम को फैलाना और सलाम को बार बार करना। घरों में जावे सलाम करे, हमारी मस्तूरात में सलाम करे, माँ बहनें भी एक दूसरे को आपस के अंदर सलाम करे। तो औरत किसी औरत से मुलाकात हो तो औरतें भी आपस के अंदर सलाम करे। ऐसा नहीं कि मर्दों के लिए खाली मसला है, औरतों के लिए भी है। औरत भी जब भी घर में दाखिल हो तो सलाम करके दाखिल हो घर के अंदर, तो घर में सब महरीम है, तो पराये तो है नहीं। तो हाँ, मर्द औरत को सलाम करे और औरत मर्दों को सलाम करे, ये ठीक नहीं। मतलब रास्ते में कोई औरत मिल गई तो सलाम नहीं करने की, या औरत मर्दों को मिल गया तो औरत मर्दों को सलाम न करे, रास्ते में गलत है। बाकी औरतें औरतें आपस के अंदर इसी तरह घर के अंदर जावे तो एक दूसरे को क्या करे, सलाम करे। तो सलाम को क्या करना, फैलाना। कितनी चीजें हो गई, 6 चीजें। और 7वीं चीज वह इबरारिल मुक़सिम, और कसम खाने वाले को कसम से बरी कर देना। कसम खाने वाले को कसम से क्या कर देना, बरी कर देना। किसी ने कोई कसम खाई, अब उसके अंदर ताकत नहीं है कि कसम को पूरा करे, तो उसका ताउन करो, किसी भी तरीके से उसकी कसम पूरी करवा दो। मसलन किसी ने कसम खाई कि मैं 1000 रुपये का क्या करूंगा, सदका करूंगा। 1000 रुपये का क्या कसम खा ली उसने, अल्लाह की कसम खाकर कह दिया। कसम खाकर मतलब क्या होता, करना क्या हो गया, जरूरी। एक आदमी ऐसे ही कहे और एक आदमी कसम खाकर कहे तो फर्क पड़ जाता है। कसम खाकर कहेगा तो करना जरूरी हो गया, अब उसके बगैर चलेगा नहीं। अगर नहीं करेगा तो कसम टूटेगी और कसम का क्या देना पड़ेगा, कफारा देना पड़ेगा। कसम का क्या देना पड़ेगा, कफारा देना पड़ेगा। कफारा क्या है कसम का, ये भी समझ में आ जाए बात। कसम का कफारा 10 मिस्कीन को खाना खिलाना है या 10 मिस्कीनों को कपड़ा पहनाना है। अगर इसकी कुदरत न हो 10 मिस्कीन को खाना खिलाना या 10 मिस्कीन को कपड़ा पहनाना, इसकी ताकत न हो, तो फिर 3 रोजे है। पहले 3 रोजे नहीं है, पहले तो क्या है, 10 मिस्कीन को खाना खिलाना या 10 मिस्कीन को कपड़े पहनाना। इनमें से कुछ भी करो, जो चाहे करो, और इसकी ताकत न हो तो फिर क्या है, 3 रोजे रखना है, लगातार 3 रोजे रखने पड़ेंगे। इसलिए अगर किसी ने कसम खा ली और कसम खाकर कह दिया मैं 1000 रुपये क्या करूंगा, सदका करूंगा। अब वो गरीब आदमी है, 1000 रुपये उसके बाद जमा ही नहीं हो रहा है कि 1000 रुपये का सदका करे वो, तो इसका ताउन करो, दो में तुम उसको 1000 रुपये, ताकि अपने कसम में वो क्या हो, हानिस ना हो, उसकी कसम टूटे नहीं। तो कसम खाने वाले की कसम को पूरा करने की क्या करने की कोशिश करने की। ये कितनी बातें हो गई, 7 बातें। इन 7 बातों को ध्यान में रख के एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान पर क्या है, हक है। फिर मुख्तसर सुन ले, मरीज की आदत करना, जनाजे का साथ देना, चिकने वाले का जवाब देना, ज़ईफ की मदद करना, मजलूम की मदद करना, सलाम को फैलाना, और कसम खाने वाले को क्या कर देना, बरी कर देना। ये कितनी चीजें हो गई, 7। अल्लाह ताला हमें इन बातों पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमावे और एक दूसरे को हुकूक अदा करने की अल्लाह ताला हमें तौफीक दे। तो ये तो कल की जो मजलिस के अंदर जो बातें बाकी रह गई थी उसको हमने क्या कर लिया, पूरा कर लिया। अब आज का जो मजमून है वो ख्वाब के बारे में है, और मैंने हदीस की आपके सामने, हदीस पढ़ी आपके सामने, पहले उसका तर्जुमा सामने आ जावे। हदीस में क्या कहा गया, ख्वाब क्या चीज है पहले भी समझ ले। ख्यालात की पट्टी ये चलती रहती है,
जब आदमी बेदार हो गया तो आप देखो जितना बदमाश यहाँ पर बैठा है हर एक के दिमाग में ख्याल चल रहे होंगे। कोई मेरी बात सुन रहा होगा तो उसका ख्याल किसकी तरफ होगा? मेरी बात की तरफ होगा, उसको दिमाग में लेगा। और अगर कोई तवज्जो से नहीं सुन रहा होगा तो दूसरी पट्टी चल रही होगी, कुछ ना कुछ पट्टी, दिमाग की पट्टी बंद नहीं होती है, वो हर वक्त चलती रहती है। हत्ता कि आदमी जब सो जाता है अब ख्यालात की पट्टी बंद हो जाती है, अब सो गया। गहरी नींद आती है तो ख्वाब नहीं आता है। अच्छी तुमको नींद आई, गहरी नींद आई तो ख्वाब नहीं आएगा। ख्वाब कब आता है? कच्ची नींद के अंदर आता है। ख्वाब आ रहे हैं और आप सो भी रहे हैं, इसका मतलब क्या निकला कि जैसी नींद आनी चाहिए ऐसी नींद नहीं आ रही। नींद के अंदर क्या है? कच्चा सी। गहरी नींद के अंदर आमतौर पर ख्वाब नहीं आया करते हैं, कच्ची नींद के अंदर ख्वाब आते हैं। ख्वाब कुल कितनी किस्म के हैं? 3 किस्म के, हदीस में बाकायदा जिक्र किया गया। 3 किस्म के ख्वाब है। तहदीस नफ्स ख्वाब शैतान की तरफ से और मुबश्शिरात अल्लाह की तरफ से ख्वाब। एक ख्वाब की किस्म है तहदीस नफ्स। क्या मतलब? दिन में जो सोचा वो रात में देख रहा है। पूरे दिन सोचा था ये कारोबार करना है, ये कारोबार करना है, अब रात में सोया और वही पट्टी दिन में घूम रही है और ख्वाब में देख रहा है कि फला मेरी दुकान पर आ रहा है, खरीद रहा है, जा रहा है। वो पूरे दिन वही सोचा था तो ख्वाब के अंदर भी क्या देख रहा है? वो वही चीजें देख रहा है। इस ख्वाब का कोई एतबार नहीं, ये तो पूरे दिन सोचा था, वही पट्टी दिमाग में क्या हो रही है? चल रही है। ये ख्वाब कोई ताबीर का मोहताज नहीं है और इस ख्वाब की तरफ को तवज्जो नहीं करने की, इसको कहते हैं तहदीस नफ्स। अपने जी से क्या कर रहा है? वो बातें कर रहा है। एक ख्वाब होता है शैतान की तरफ से डराने के लिए। तभी शैतान ख्वाब में शेर की शक्ल में आता है, डराता है। आदमी सो रहा है और शेर से डर रहा है, कांप रहा है एकदम नींद में, ऐसा लग रहा है कि मैं कांप रहा हूं और शेर मेरे पर हमला कर रहा है। तभी सांप की शक्ल में आता है, सांप पीछे पड़ा है, वो भाग रहा है और उसके पीछे पीछे क्या है? सांप दौड़ रहा है। ऐसे डरावनी ख्वाब देखता है। ये किसकी तरफ से होते हैं? शैतान की तरफ से। हदीस में जिक्र किया गया एक सहाबी ने ऐसा बुरा ख्वाब देखा और हुजूर के सामने आकर बयान किया, तो आपने क्या फरमाया? ये शैतान की तरफ से, ऐसे ख्वाबों की तरफ तवज्जो मत करो। और आप इसका इलाज बताया। जब ऐसा कोई डरावनी ख्वाब देखे, बुरा ख्वाब देखे, तो जब भी आंख खुले, आंख खुलने के बाद बाई तरफ 3 दफा थुतकार देवे। बाई तरफ इस तरह बाई तरफ 3 दफा क्या कर देवे? थुतकार देवे। एक काम तो ये करे। दूसरा काम ये करे, ताऊस पढ़े, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अल्लाह ताला की पनाह में चला जावे कि मैं शैतान रजीम से पनाह चाहता हूं और इस ख्वाब की शर से भी पनाह चाहता हूं। इस ख्वाब की शर से भी क्या चाहता हूं? पनाह चाहता हूं। तो ताऊस पढ़ ले और करवट बदल दे। बाई करवट सोया है तो दाहिनी करवट कर दे, और दाहिनी करवट सोया है तो बाई करवट कर दे। करवट क्या कर दे? बदल दे। और एक हदीस में ये भी जिक्र किया गया है, अगर हिम्मत हो तो खड़ा हो जावे और 2 रकात नमाज पढ़ ले। 2 रकात नमाज पढ़ ले, ये सबसे आला दर्जा है। मैंने कम से कम ये 3 काम तो कर ले। ये तो सोते सोते करना है, तो खड़ा होना नहीं है। फुटकार दिया, ताउस पढ़ लिया और करवट क्या कर दी? बदल दी। इतना भी कर लिया तो ये बुरा ख्वाब, फायदा क्या होगा इसका? ये भी समझ ले कि भाई इसका करने का फायदा क्या? तो उसका फायदा ये है कि बुरा ख्वाब इसके लिए नुकसानदेह नहीं बनेगा। ये बुरा ख्वाब उसके लिए क्या नहीं बनेगा? नुकसानदेह नहीं बनेगा। इंशाअल्लाह इसका कोई नुकसान नहीं होगा। तो इतने काम करने के, फुटकार देने का, ताउस पढ़ लेने का और करवट को क्या कर देने की? बदल देने का। और अगर हिम्मत हो तो 2 रकात पढ़ के क्या हो जाए? 2 रकात पढ़ करके 2 रकात पढ़ लेने की। तो ये करेंगे तो इंशाअल्लाह ये बुरा ख्वाब जो हमने देखा है ये हमारे लिए नुकसानदेह नहीं बनेगा। यदि इंसान बैतुल खला जाता है, इस्तिंजा जाता है, पेशाब करने बड़ा इस्तिंजा जाता है, तो एक दुआ है पढ़ के जाते हैं सब साथी माशाअल्लाह। कौन सी दुआ है? अल्लाहुम्मा बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुसि वल खबाइस। सब साथी पढ़ते होंगे माशाअल्लाह। उसका एहतमाम करने का ये दुआ बड़ी कीमती है। बैतुल खला जो है वो शैतानों की जगह है। शैतान कहाँ रहते हैं? गंदी जगह में। इनको अच्छी जगह अच्छी नहीं लगती है। इसलिए आप देखेंगे जो जादू मंत्र इधर उधर करने वाले हैं वो गंदगी में रहेंगे और गंदगी के अंदर जादू असर करता है। साफ पाक साफ होकर इतना लगा करके कोई आदमी जादू नहीं करेगा, वो तो गंदी चीजों में असर करता है। इससे शैतान ऐसी जगहों में रहते हैं। अब अगर ये दुआ नहीं पड़ी और कोई इस्तिंजा चला गया और दुआ नहीं पड़ी तो शैतान उसकी शर्मगाह से खेल करता है। शैतान उसकी शर्मगाह से क्या करता है? खेल करता है। और अगर दुआ पढ़ के जाएगा तो शैतान के असरात से क्या रहेगा? महफूज रहेगा। कितना बड़ा फायदा।
کبھی بعد دفعہ شیطان کا اثر ہو جاتا ہے، اسی کا نتیجہ ہوتا ہے، دعا پڑھے بغیر گیا نہیں، شیطان نے اثر کر دیا، اب آ کر بکواس کر رہا ہے، ادھر ادھر کی باتیں کر رہا ہے. یہ کیا ہوا اس کو؟ ابھی کچھ نہیں تھا، یہ بکواس کرنے لگا، وہ شیطان کا اثر آ گیا، دعا پڑھے بغیر گیا تھا، اس لیے نتیجہ نکلا. اس لیے ہم کیا کرنے کا؟ دعا پڑھ کے جانے کا. تو شیطان کے اثرات سے کیا رہے گا؟ اس کی دعا میں یہی کہا گیا ہے، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. شیطان مردوں سے بھی اللہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں، اور شیطان جناتیوں سے، عورتوں سے بھی میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں. اس کا ترجمہ بھی یہی ہے. اس لیے یہ دعا پڑھ کے جانے کا. تو اسی طرح یہ برا خواب دیکھا اور یہ کام کر لے گا تو برا خواب اس کو نقصان دہ بنے گا نہیں. اور تیسرا خواب کیا ہے؟ مبشرات، اچھے خواب دیکھنا. آدمی خواب میں دیکھ رہا ہے جنت میں گھوم رہا ہے، ایسا بھی دیکھ سکتا ہے، ایسا خواب بھی جنت میں دیکھ کر گھوم رہا ہے. دوسرا کوئی خواب اچھا دیکھے، کوئی بھی نیکی کا خواب دیکھے، اچھا خواب دیکھے، تو یہ کس کے اندر سے ہے؟ مبشرات میں سے. حدیث میں وہی بات ذکر کی گئی. فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ نبوت میں سے کوئی چیز باقی نہیں رہی مگر مبشرہ. نبوت میں سے کوئی چیز باقی نہیں رہی مگر مبشرہ. نبوت یہ لوگوں کے لیے کیا تھی؟ نبوت یہ لوگوں کے لیے کیا تھی؟ رحمت تھی کہ نہیں تھی؟ یہ لوگوں کے لیے کیا تھی؟ رحمت تھی. نبوت انبیاء آتے تھے، کتنا کام ہوتا تھا. کوئی بھی مسئلہ ہو حضور سے پوچھ لیا، حضور کس سے پوچھ لیں گے؟ اللہ تعالیٰ وہی آ جائے گی آپ پر، اللہ تعالیٰ سے پوچھ لیں گے وہی آ جائے گی اور مسئلہ حل ہو جائے گا، کوئی بھی پریشانی نہیں. تو نبوت لوگوں کے لیے کیا ہے؟ رحمت. اور سید الانبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب سے بڑے رحیم اور پوری امت کے لیے آپ کو رحمت بنا کر کے، رحمت للعالمین بنا کر کے آپ کو کیا کیا گیا؟ بھیجا گیا. تو یہ جب آپ نے اطلاع دی کہ نبوت میں سے کوئی چیز باقی نہیں رہی، سلسلہ ختم ہو گیا، خالی مبشرات رہ گئی، تو صحابہ کو مطلب یہ آپ نے پہلے یہ بات کہی کہ نبوت میں سے کوئی چیز باقی نہیں رہی، تو صحابہ کو غم ہوا کہ اچھا یہ تو بہت نقصان ہوا، نبوت میں سے کوئی چیز باقی نہیں رہی. اب نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا. یہ نبوت کا سلسلہ ختم ہونا قیامت کے قریب ہونے کی علامت ہے. آپ کو گھر خالی کرنا ہو، آپ کو گھر گرانا ہے، گھر کو ڈھا دینا ہے، اب آپ کو خالی کرنا ہے گھر، تو آپ کون سی چیزیں گھر میں پہلے اٹھائیں گے؟ اعلیٰ چیزیں اٹھائیں گے کہ گھٹیا چیزیں اٹھائیں گے؟ پہلے گھر میں کون سی چیزیں اٹھائیں گے؟ اعلیٰ چیزیں اٹھائیں گے، قیمتی چیزیں اٹھائیں گے. سونا لے لیں گے، چاندی لے لیں گے، روپیے پیسے بڑے لے لیں گے. جو قیمتی چیزیں ہوگی آپ گھر میں سے پہلے لے لیں گے، بعد میں پھر دوسری چیزیں لیں گے آپ. تو قیامت قریب ہے، اللہ تعالیٰ کو دنیا خالی کرنی ہے، دنیا کو ڈھانا ہے. دنیا کو کیا کرنا ہے؟ ڈھانا ہے. تو سب سے پہلے کس کو اٹھا لیا؟ نبوت کو اٹھا لیا. یہ رحمت والا سلسلہ جو چل رہا تھا اس کو اللہ نے کیا کر لیا؟ اٹھا لیا. اب قیامت آنے والی، اسی لیے آپ کی بعثت اور قیامت دونوں بالکل کیا ہے؟ قریب قریب ہے. یہ آپ کے آخری نبی ہونا اس بات کی علامت ہے کہ اب نبوت جو سلسلہ چل رہا تھا، رحمت کا سلسلہ چل رہا تھا، اس کو اللہ نے کیا کر لیا؟ اٹھا لیا. اب قیامت کیا آ گئی ہے؟ قریب آ گئی. تو آپ نے کیا فرمایا؟ جب یہ فرمایا تو صحابہ کو غم ہوا کہ اب تو یہ تو نبوت کا کوئی چیز باقی نہیں رہی. تو آپ نے کیا فرمایا؟ ہاں مبشرات باقی رہ گئے. کیا باقی رہ گئے؟ مبشرات. تو پھر صحابہ نے پوچھا مبشرات کیا چیز ہے؟ مبشرات کا کیا مطلب؟ تو آپ نے سمجھایا الرؤیا الصالحہ. کیا فرمایا؟ الرؤیا الصالحہ، اچھے خواب. کیسے خواب؟ اچھے خواب. اچھے خواب دیکھے آدمی تو یہ کس کے اندر سے ہے؟ مبشرات کے اندر سے. اور جب قیامت زیادہ، یہ تو تھوڑی دور ہے، قیامت زیادہ قریب آ جائے گی اور جو بڑی بڑی نشانیاں، کچھ نشانیاں چھوٹی ہے اور کچھ نشانیاں کیا ہے؟ بڑی ہے. قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے کیا ہے؟ جیسے حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آ جانا، عیسیٰ علیہ السلام کا اتر جانا، اسی طرح یاجوج ماجوج کا نکل جانا، یہ بڑی بڑی علامت ہے. تو جب قیامت قریب آ جائے گی تو اس وقت مسلمان کی تسلی کے لیے اللہ تعالیٰ سچے سچے خواب دکھائیں گے، اچھے اچھے خواب دکھائیں گے تاکہ مسلمان ایمان پر کیا رہے؟ جمع رہے. مسلمان ایمان پر جمع رہے. تو اچھا خواب چاہے اپنے بارے میں دیکھے یا اپنے بھائی کے بارے میں دیکھے، چاہے اپنے بارے میں دیکھے یا کسی اپنے بھائی کے بارے میں دیکھے اچھی چیز، تو یہ مبشرات میں سے ہے، خوشخبری دینے والی چیزوں میں سے ہے. یہ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے ہے. ایسے جو خواب ہوتے ہیں وہ تعبیر کے محتاج ہوتے ہیں، وہ تعبیر کی، اس کی تعبیر نکالی جا سکتی ہے، مگر حدیث میں اس کا بھی اصول ذکر کر دیا. اگر تم نے کوئی اچھا خواب دیکھا اور اس کی تعبیر تمہیں لینی ہے تو خواب کس سے بیان کرنا؟ تم یا تو حبیب سے بیان کرنا یا تو لبیب سے بیان کرنا.
حدیث میں باقاعدہ الفاظ ذکر کیے گئے. اپنے دوست سے بیان کرنا یا کسی عقل مند سے بیان کرنا. اس لیے کہ خواب کا جو مسئلہ ہے وہ تعبیر پر موقف رہتا ہے. کس پر موقف رہتا ہے؟ جیسے تعبیر دیں گے ایسا واقع ہوگا. اس لیے کہ خواب ہم نے کسی کے سامنے بیان کیا, اب اس نے تعبیر دی تو ہمارے دماغ میں وہی بیٹھ جائے گا, ایسا ہونے والا ہے, اب ایسا ہو کر رہے گا. اب ایسا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے گمان کے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ جیسا گمان کیا جائے گا ایسا ہی مسئلہ ہوگا. ہم اللہ کے ساتھ یہ گمان کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رحمت میں رکھیں گے, اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں داخل کریں گے, تو ایسا ہی معاملہ ہوگا. اور اگر ہم اللہ سے یہ گمان کریں اللہ تعالیٰ ہم کو دوزخ میں ڈالے گا, ہم کو سزا دے گا, تو پھر ایسا ہی ہوگا. اب کوئی یہ نہ سمجھے یہ تو بہت اچھا نسخہ آپ نے بتایا, اللہ سے اچھا گمان کر لو, اللہ ہم کو جنت میں رکھے گا, سیدھے جنت میں چلے جائیں گے. مگر یہ بھی سن لے رہے, اعمال کے ساتھ حسن ظن یہ اچھی چیز ہے, اعمال نہیں ہے اور حسن ظن یہ تو دھوکہ ہے, یہ تو شیطانی خیالات ہے, اس کا کوئی اعتبار نہیں. نماز پڑھتا نہیں ہے, روزہ رکھتا, کچھ کرتا بھی نہیں ہے, اور حسن ظن اللہ تعالیٰ مجھے کہاں رکھ دیں گے جنت میں, ایسا نہیں ہوتا ہے. اعمال پر مدار ہے, اعمال کرے اور اعمال کر کے پھر حسن ظن رکھے. پھر کیا حسن ظن رکھے کہ اللہ تعالیٰ مجھے کہاں داخل کریں گے جنت میں. اب ضرور اس کو اللہ تعالیٰ کہاں داخل کریں گے جنت میں. اعمال بعض لوگ اوپر خوف کا غلبہ ہو جاتا ہے, ہر وقت وہ ڈرتے رہتے ہیں, بس پتہ نہیں کیا ہوگا کیا ہوگا. یہ خوف کا غلبہ نہیں, دونوں چیزیں ہیں, رجا بھی ہے اور خوف بھی ہے, ڈرنا بھی ہے اور اللہ سے کیا رکھنا ہے, امید بھی رکھنا ہے. تو یہ ایسے خواب جو اچھے خواب ہوتے ہیں یہ تعبیر کے کیا ہوتے ہیں, محتاج ہوتے ہیں. تو اگر کسی سے خواب بیان کرنا ہے تو کس سے بیان کرو, یا تو حبیب دوست سے بیان کرو تاکہ وہ اچھی تعبیر, دوست ہے تمہارا خیر خواہ ہے تو کیسی تعبیر دے گا, وہ اچھی تعبیر دے گا. یا کسی عقل مند کے سامنے بیان کرو تاکہ اچھی تعبیر دے. اور اگر تعبیر اس کو سمجھ میں نہیں آتی ہے تو کیا کہہ دے گا, بھائی مجھے پتا نہیں, اس کا سمجھ میں نہیں آتا, مجھے کسی اور سے معلوم کر لو. باقی بری تعبیر نہیں دے گا. اگر بری تعبیر دے دی تو مسئلہ کیا ہو جائے گا, ٹیڑھا ہو جائے گا. اس لیے خواب یہ 3 قسم کے بیان کر دیے. تو یہ اصل جو خواب ہے وہ کون سے ہیں, مبشرات والے جو خواب ہے وہ اصل خواب ہے, اچھے خواب. مگر یہ بھی مسئلہ سن لے اچھی طرح, خوابوں پر شریعت کا کوئی مدار نہیں ہے. خوابوں پر شریعت کا کوئی مدار نہیں ہے. خواب کے ذریعے سے شریعت کا کوئی مسئلہ بدلے گا نہیں. جیسے ایک واقعہ سن لیجیے, بات آپ کو سمجھ میں آ جائے. عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بڑے بزرگ ہیں, ہر ایک نے نام سنا ہوگا, عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ, بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں. تہجد کیونکہ اٹھے, تہجد پڑھ رہے تھے اور اچانک ایک نور چمکا, روشنی چمکی ہے اور آواز آئی, اے عبد القادر تمہارے لیے نماز معاف, تمہارے لیے روزے معاف, سب چیزیں معاف, تم نے بہت عبادت کر لی, سب چیزیں تم سے کیا ہو گئی, معاف ہو گئی, اب چاہے کرو کہ چاہے مت کرو. تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کیا کہنے لگے, اے مردود دور ہو, اور طاؤس پڑھا. اے مردود دور ہو, اور آپ نے طاؤس پڑھا. یہ شیطان کا ہوگا کہ حملہ تھا. نماز نبی سے معاف نہیں ہوئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخر تک نماز پڑھتے رہے, نہیں پڑھتے رہے. جب آپ کی بیماری بڑھ گئی تو ایسے حالت میں آپ کیسے پڑھتے تھے, نماز بیٹھ کر پڑھتے تھے, مگر نماز آپ نے چھوڑی نہیں. تو سید الانبیاء ہے, ان کے لیے کبھی نماز معاف نہیں ہوئی. اور بیماری کے اندر جب آپ کی بیماری بڑھ گئی تو بیٹھے بیٹھے بھی آپ نے نماز پڑھی, اگر کبھی آپ نے نماز کو چھوڑا نہیں تو کسی بزرگ اور اللہ والے سے نماز کیسے معاف ہو سکتی ہے. اس لیے فوراً انہوں نے یہ شیطانی حملہ ہے, طاؤس پڑھا اور کہا کہ مردود دور ہو. جب یہ ہو گیا تھوڑی دیر کے بعد اور نور چمکا, پہلے والے نور سے بھی زیادہ نور چمکا, اور یوں کہا, اے عبد القادر آج تم کو تمہارے علم نے بچا لیا, آج تم کو تمہارے علم نے تم کو کیا کر لیا, بچا لیا. تو پھر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا دور و مردود, پھر دھتکارا اور طاؤس پڑا اور کہا, علماء بیان کرتے ہیں یہ بعد والا حملہ پہلے والے حملے سے زیادہ تھا, اور یہ کہا میرے علم نے مجھے نہیں بچایا ہے, مجھے کس نے بچایا, اللہ تعالیٰ نے بچایا. کس نے بچایا, اللہ تعالیٰ نے بچایا ہے, میرے علم سے نہیں بچا ہوں میں, اللہ تعالیٰ. تو ہمیں بھی معصیت سے اور گناہوں سے بچانے والے کون ہیں, اللہ تعالیٰ ہے. تو ہم گناہوں سے بچنے کی ہمت کریں اور اللہ تعالیٰ سے کیا مانگے, دعائیں مانگے, تو اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کر دیں گے, بچا دیں گے. ہاں, تو یہ بات آ گئی کہ اس طرح کو خواب دیکھا کہ نماز معاف ہو گئی, کہہ دیا اگر کسی نے خواب کے اندر کہ تیرے لیے نماز معاف ہے, تو معاف نہیں ہو جائے گی, اس سے نماز معاف نہیں ہوتی ہے. شریعت میں جو احکامات ہے وہ احکامات اپنی جگہ کیا رہیں گے, باقی رہیں گے. خواب کی وجہ سے احکامات میں تبدیلی نہیں آتی ہے. ایک قاضی صاحب تھے, قاضی صاحب جیسے اپنے کورٹ میں جج ہوتے ہیں تو اسلامی حکومت کے اندر کیا ہوا کرتے تھے, قاضی ہوا کرتے تھے. ایک قاضی صاحب تھے,
ایک مسئلہ ان کے سامنے آیا, مدعی مدعا علیہ کا مسئلہ تھا, مدعی کچھ کہہ رہا تھا, مدعا علیہ کچھ کہہ رہا تھا. شریعت کا قانون یہ کہ مدعی کیا پیش کرے, گواہ پیش کرے, اور مدعا علیہ کی ذمہ کیا آتی ہے, اگر مدعی گواہ پیش نہیں کرے گا تو مدعا علیہ کی ذمہ کیا آئے گی, قسم آئے گی. تو مدعی کا مسئلہ تھا, اس نے گواہ لا دیے, گواہ پیش کر دیے قاضی کے سامنے, اور قاضی نے گواہوں کی تحقیق بھی کر لی برابر, کہ گواہ اچھے ہیں, برابر ہے, امانت دار ہے, سب تحقیق کر لی برابر. اب قاضی کو فیصلہ کرنا تھا مدعی کے حق میں. کس کے حق میں؟ مدعی کے حق میں فیصلہ کرنا تھا. مگر قاضی صاحب نے یہ سوچا کہ کل فیصلہ کریں گے, ذرا ایک دن میں سوچ لو اچھی طرح, پھر کل فیصلہ کریں گے. یہ قاضی صاحب اس طرح کیا کر کے ان کو تو بھیج دیا. اب رات کو سو گئے قاضی صاحب, اور رات میں سوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے. اور ایک اصول یاد رکھنے کا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر وہ خواب میں دیکھے تو حضور ہی کو خواب میں دیکھے گا. وہ شیطان حضور کی شکل نہیں بنا سکتا ہے. شیطان ہاں اللہ کی شکل بنا سکتا ہے. شیطان یہ کہہ سکتا ہے خواب میں آ کر میں اللہ ہوں, اس لیے کہ اللہ کے تو کوئی جسم ہی نہیں ہے. وہ تو آدمی خود سمجھ جائے گا کہ غلط خواب ہے, یہ خود سمجھ جائے گا آدمی. مگر حضور تو انسان ہے, ایسی شکل بنا سکتا ہے شیطان. اس حدیث میں کہہ دیا گیا, آپ نے فرما دیا کہ شیطان میری شکل نہیں بنا سکتا ہے. اگر کسی کو حضور خواب کے اندر آئے تو کون خواب میں آئے ہیں؟ حضور ہی خواب میں آئے ہیں. کبھی شیطان آپ کی شکل نہیں بنا سکتا ہے. اب حضور خواب میں آئے ان قاضی صاحب کو, اچھا کس شکل میں حضور خواب میں آئے تو حضور کہے جائیں گے, اس کا الگ الگ اقوال ہے. بازو نے کہ حضور کی جو شکل تھی اس شکل میں آوے اور پھر کہے کہ میں نبی ہوں, اور کوئی بات کہے تو حضور. اگر دوسری شکل میں آوے تو نہیں. اگر دوسرے علماء کیا کہتے ہیں کہ نہیں, دوسری شکل میں آوے تو بھی حضور حضور ہی ہے. اگر حضور نے آ کر یہ کہا میں نبی ہوں تو نبی ہی ہے. حضور کی شکل کوئی شیطان بنا سکتا نہیں ہے. اب یہ کہ پھر ایسا فرق کیوں پڑا, تو فرق کس کی وجہ سے پڑتا ہے؟ رائی کے اعتبار سے, دیکھنے والے کے اعتبار سے. کس کے اعتبار سے؟ دیکھنے والے کے اعتبار سے. مثلا خواب میں حضور کو دیکھا اور کیسا دیکھا کہ داڑھی نہیں ہے آپ کی, ایسا دیکھا خواب کے اندر, حالانکہ حضور کی تو داڑھی تھی. اب وہ خواب میں دیکھ رہا ہے, حضور کو دیکھ رہا ہے کہ میں نبی ہوں, اور ایسا دیکھ رہا ہے کہ داڑھی نہیں ہے. تو یہ گویا کہ فرق کیوں پڑا؟ دیکھنے والے نے چشمے الگ لگا دیے, اس کی داڑھی نہیں تھی, اس سے نظر ایسا آیا کہ داڑھی نہیں ہے. جیسے کہ ہمارے آنکھ کے سامنے کالا کاغذ رکھ دو, کالا کاغذ, تو سامنے کی چیزیں کیسے نظر آئے گی؟ کالی چیزیں. لال پٹی رکھ دو تو سامنے کی چیزیں کیسے نظر آئے گی؟ لال نظر آئے گی. تو ہم نے جیسے ہماری وجہ سے یہ حضور میں جو فرق پڑا وہ ہمارے دیکھنے والے کی وجہ سے. تو اسی طرح یہ قاضی صاحب سو گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب کے اندر کیا ہے دیکھا, اور حضور نے خواب میں آ کر یہ کہا کہ ایسا فیصلہ مت کرنا جو تم نے سوچا ہے مدعی کے حق میں, بلکہ دوسرا فیصلہ کرنا. دوسرا فیصلہ آپ نے بتایا, یہ فیصلہ کرنا, مدعا علیہ کے حق میں فیصلہ کرنا. اب قاضی صاحب پریشان, دلائل کے حساب سے وہ بات جو ان کو سمجھ میں آئی تھی مدعی کے حق میں, حضور خواب میں آئے اور یہ کہا کہ ایسا فیصلہ کرنا. اب پریشان ہو گئے قاضی صاحب, کیا کروں میں؟ بادشاہ کے پاس گئے اور بادشاہ کو کہا کہ تمام علماء کو کیا کرو, جمع کرو, ان سے مشورہ کرنا ہے کہ ایسا خواب آیا ہے مجھے کیا کرنا. سب علماء کو جمع کیا گیا, سب نے مشورہ دیا, سب سے بات ہوئی تو سب نے کہا کہ جو حضور نے خواب میں آ کر کہہ دیا ہے تو وہی کرنا چاہیے, دوسری بات نہیں کرنی چاہیے. مگر ایک بزرگ, ایک اللہ والے جو مجدد تھے اس زمانے کے, کھڑے ہوئے اور کہہ دیا قاضی صاحب آپ نے جو فیصلہ صحیح سمجھا ہے وہ فیصلہ کیجئے, حضور نے جو خواب میں آ کر کہا ہے وہ فیصلہ نہ کیجیے. حضور نے جو خواب میں آ کر کہا ہے, ہو سکتا ہے کہ آپ نے خواب برابر نہ دیکھا ہو, آپ کے خواب میں دیکھنے میں کیا ہوئی ہو, غلطی ہوئی ہو, یا شیطان نے بات میں آپ کے دل میں وسوسہ ڈال دیا ہو اور آپ کو بات سمجھ میں نہ آئی ہو. اس لیے شریعت کا قانون خواب کی وجہ سے کبھی بدلے گا نہیں, یہ اصول سمجھ میں رکھنے کا. خواب کیسا بھی دیکھے مگر شریعت کے قوانین باقی رہیں گے. حضور نے جو زندگی میں کہا وہ چلے گا, خواب میں آ کر کہا وہ نہیں چلے گا. جب حضور نے بیداری میں بات کہہ دی کہ مدعی نے گواہ پیش کر دیے تو بات کس کی مانی جائے گی؟ مدعی کی بات مانی جائے گی. کہ حضور نے کب کہی؟ بیداری میں بات کہی, تو بیداری والی بات مانی جائے گی یا خواب والی بات مانی جائے گی؟ کون سی بات مانی جائے گی؟ بیداری والی. اس لیے خواب کے بارے میں یہ اصول ذہن میں رکھنے کا کہ کیسا بھی خواب دیکھے مگر اس کی وجہ سے احکامات میں کوئی تبدیلی نہیں. ہاں خواب اچھا دیکھے تو خوشی کا اظہار, باقی خواب کی وجہ سے دھوکے میں بھی نہیں آنے کا, یہ بھی سمجھنا ضروری ہے. حسن بصری فرماتے ہیں, نہیں محمد ابن سیرین فرماتے ہیں خواب خوش ہونے کی چیز ہے, دھوکہ کھانے کی چیز نہیں ہے. اب خواب دیکھا کہ میں جنت میں گھوم رہا ہوں, اب پھول گیا,
دھوکے میں آ گئے, اب تو جنتی بن گئے, میں دیکھ رہا تھا, میں جنت میں گھوم رہا تھا, اب دھوکا کھا گیا. تو کبھی دھوکے میں مت آنا, اپنے اعمال برابر کرتے رہنا, نیکی کا عمل کرتے رہنا. اگر اس میں تم نے خواب جو دھوکا کھا لیا تو تمہاری آخرت کیا ہو جائے گی؟ بگڑ جائے گی. یہ خواب کے متعلق کچھ ضروری باتیں تھی, یہ آپ کے سامنے میں نے عرض کر دی. اب کوئی بھی اچھا خواب دیکھے تو اصول ذہن میں رکھے کہ اچھا آدمی کے سامنے بیان کرے, جو خواب کی تعبیر جانتا ہو ایسے کہ یا تو بیان ہی نہ کرے, چھوڑ دے, ختم. اور اگر تعبیر خواب بیان کرنا ہے, اچھا خواب دیکھا ہے, تو کسی تعبیر جو جاننے والا ہو ایسے شخص کے سامنے بیان کرے. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. الحمد للہ رب العالمین, الحمد للہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, مالک یوم الدین, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اهدنا الصراط المستقیم, صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم نتوب إليه. نستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم نتوب إليه. نستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم نتوب إليه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. فانصرنا على القوم الكافرين. فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم تجاوز أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزق أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم فرج كرب أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اهد الناس والجن جميعا. اللهم اهدنا واهد بنا. اللهم اهدنا واهد بنا يا إله العالمين يا رب العالمين يا ذا الجلال الإكرام. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ ہمارے چھوٹے بڑے تمام گناہوں کو معاف فرما دیجیے. اے میرے مولا ہم بڑے گنہگار ہیں, ہم بڑے پاپی ہیں. اے میرے مولا ہمارے ایک ایک گناہ کو معاف فرما دیجیے. ہمارے ایک ایک گناہ کو معاف فرما دیجیے. چھوٹے بڑے تمام گناہوں کو معاف فرما دیجیے. جس کو گناہ سمجھ کر کیا ہو اور جو بغیر سمجھے کیے ہو سب ایک ایک گناہ کو معاف فرما دیجیے. اے میرے مولا ہماری عبادات کو قبول فرما لیجیے, ہمارے روزوں کو قبول فرما لیجیے. اے میرے مولا یہ ہماری مجالس جو ہو رہی ہے دینی اعتبار سے سیکھنا سکھانا سب ہو رہا ہے, ان مجالس کو قبول فرما لیجیے. اے میرے مولا ہماری زندگی عملی بنا دیجیے, ہماری زندگی عملی بنا دیجیے. جو بھی ہم جانیں اس پر عمل کرنے والے بن جاوے ایسے اسباب مہیا فرما دیجیے. اے میرے مولا عمل کا شوق پیدا فرما دیجیے, عمل کا جذبہ پیدا فرما دیجیے. اے میرے مولا آپ کی توفیق کے بغیر عمل نہیں ہو سکتا ہے. ہم سب ہمت کرتے ہیں, اے اللہ آپ سے توفیق مانگ رہے ہیں, ہمیں توفیق نصیب فرما دیجیے. ہم اچھے اعمال کرنے والے بن جاوے, نیکی والے اعمال کرنے والے بن جاوے, سنتوں پر عمل کرنے والے بن جاوے. ایک ایک سنت ہماری زندگی میں زندہ ہو رہی ہو ایسے اسباب مہیا فرما دے. اے میرے مولا ہماری زندگی میں کھانے کی سنتیں, پینے کی سنتیں, سونے کی سنتیں, ایک ایک سنت ہماری زندگی میں زندہ ہو رہی ہو ایسے اسباب مہیا فرما دیجیے. اے میرے مولا ہمیں ایک ایک سنت کا جاننے والا بھی بنا دیجیے اور سنت پر عمل کرنے والا بھی بنا دیجیے. ہمیں سنتوں کے جاننے کا شوق پیدا فرما دے اور سنتوں کا عمل کرنے کا بھی شوق پیدا فرما دے. اے میرے مولا, اے میرے مولا یہ تمام ساتھی جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ایک دین کی فکر لے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, دین کی مجلس سے سننے کے لیے یہاں پر ساتھی جمع ہوتے ہیں. اے میرے مولا ان سب ساتھیوں کے دل میں جو بھی جائز مقاصد ہو اس کے پورا ہونے کے لیے غائبانہ صورتیں پیدا فرما دیجیے. اے میرے مولا جو مقروضین ہوں ان کے قرضوں کی ادائیگی کی غیب سے شکلیں پیدا فرما دیجیے. یا اللہ جو قرضوں سے پریشان ہیں, کتنے لوگ قرضوں میں ڈوب جاتے ہیں اور پریشان ہو رہے ہیں, اے میرے مولا ان کی رہائی کی شکلیں نکال دے. اے میرے مولا جو بیمار ہو ان کی بیماریوں سے شفا نصیب فرما دے. یا اللہ جو بے گھر ہو ان کے گھروں کا انتظام فرما دیجیے. یا اللہ جو بے روزگار ہو ان کے روزے کا انتظام فرما دیجیے. رزق حلال نصیب فرمائیے, رزق حرام سے ہماری حفاظت فرمائیے.
اے میرے مولا اس ہماری بستی کو لوگوں کے لیے نمونہ بنا دیجئے، سب لوگوں کو نیک و صالح بنا دیجئے، متقی بنا دیجئے، پرہیزگار بنا دیجئے، دین کا داعی بنا دیجئے، ہماری مستورات کو شرعی پردہ کرنے والا بنا دیجئے۔ اے میرے مولا ہماری مستورات کو توفیق دے دیجئے کہ شرعی پردہ کرنے والی بن جاوے۔ اے میرے مولا سب کو توفیق دے دیجئے، شرعی پردہ زندہ فرما دیجئے۔ اے میرے مولا ہم سے راضی ہو جائیے۔ اے میرے مولا ہم نے آج تک جتنی دعائیں مانگی ہیں اور جتنی دعائیں آگے مانگتے رہیں گے، اے میرے مولا ہماری دعاؤں کو قبول فرما دیجیے۔ اے میرے مولا آپ نے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیا، ہمارا کام بن جائے گا، ہمارا کام بن جائے گا، آپ کے خزانے میں کوئی کمی ہونے والی نہیں ہے۔ اے میرے مولا ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجیے۔ اے میرے مولا ہماری دعاؤں کو ہم پر لپیٹ کر نہ مار دیجئے، ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجئے۔ اے میرے مولا رمضان کا بڑا قیمتی مہینہ ہمارے سامنے آیا ہے، ہماری مغفرت فرما دیجئے۔ یہ مہینہ اسی لیے آیا ہے کہ لوگوں کی مغفرت کر دی جاوے۔ اے میرے مولا ہمیں بھی مغفرت کر دیجئے، ہمیں رحمت کے اندر ڈھانپ لیجئے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ اور جب تک یا اللہ ہماری زندگی مقدر ہے ہمیں صحت اور عافیت کے ساتھ رکھیے، ہمیں کسی کا محتاج نہ بنائیے، اور جب ہمارا وقت آخر آ جاوے ہمیں کلمے کے ساتھ اٹھائیے، ایمان کے ساتھ اٹھائیے، مدینہ منورہ کی موت نصیب فرمائیے، جنت البقیع میں دفن ہونا نصیب فرمائیے۔ اے میرے مولا اچھی موت نصیب فرمائیے، کلمے والی موت نصیب فرمائیے۔ آخری بارڈر پر شیطان بڑی کوشش کرے گا کہ ایمان اس کا سلب ہو جاوے، یا اللہ ہماری ایمان کی حفاظت فرمائیے، ہماری ایمان کی حفاظت فرمائیے، اور موت کے بعد جتنی بارڈر ہے اور جتنے مراحل پیش آنے والے ہیں تمام جگہ ہماری مدد فرمائیے، قبر کے اندر مدد فرمائیے، میدان محشر کے اندر مدد فرمائیے، سوال و جواب کے وقت مدد فرمائیے، اور ہمیں بلا حساب کتاب کے جنت الفردوس کا داخلہ نصیب فرما دیجئے، اور جہنم کے عذاب سے بھی بچا دیجئے۔ اے میرے مولا جو ہم نے مانگا وہ بھی عنایت فرما دیجئے، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عنایت فرما دیجئے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام نے، اولیاء اللہ نے جو خیر کی دعائیں مانگی ہے ہمارے حق پر قبول فرما لیجئے، اور جو شرور و فتنہ سے پناہ چاہیے اس سے ہماری پوری حفاظت فرما دیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے توفیل کے اندر ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے۔ وصلی اللہ علیہ نبی الامی، سبحان رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، الحمدللہ رب العالمین۔